بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ثابت بن قیس انصاری خزرج کے عرد العزیز سردار تھے اور یثرب کی گنی چنی شخصیتوں میں سے ایک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ زندہ دل، حاضر جواب، فصیح البیان اور بلند آواز والے تھے۔ جب بولتے تو سامعین پر سناٹا چھا جاتا اور دیگر مقررین ان کی موجودگی میں مرعوب ہو جاتے۔ یہ ان خوش نصیب اشخاص میں سے تھے جنہیں یثرب میں پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ جب انہوں نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مترنم اور دلدوز آواز سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو دل پر اثر کر گئی۔ جب قرآنی آیات کی تشریحات سنی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کے لیے ان کے سینے میں انشراح پیدا فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے آ کر ان کی قدر و منزلت اور شان و شوکت کو چار چاند لگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ثابت بن قیس نے اپنی قوم کے شاہ سواروں کو ساتھ لے کر آپ کا عظیم الشان استقبال کیا۔ آپ کو اور آپ کے رفیق سفر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے سامنے نہایت ہی فصیح البلیغ انداز میں خطاب کیا۔ خطبے کا آغاز حمد و ثنا اور درود و سلام سے کیا اور اختتام ان کلمات پر کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے آپ کا ساتھ دیں گے۔ ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ انداز اختیار کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس حسن سلوک پر تمہیں جنت ملے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی قوم کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور بیک زبان کہنے لگے، اس بدلے پر ہم راضی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو خطیب کا لقب عطا کر دیا، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنا شاعر ہونے کے اعزاز سے نوازا تھا۔ جب عرب وفود آپ کے سامنے اپنی قوم کے خطباء و شعراء کی فصاحت کا تذکرہ کرتے تو آپ خطیبوں کے مقابلے میں حضرت ثابت بن قیس اور شعراء کے مقابلے میں حضرت حسان بن ثابت کو پیش کرتے۔ حضرت ثابت بن قیس پکے مومن، سچے، متقی، اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اجتناب کرنے والے تھے۔ ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انتہائی غم میں مبتلا دیکھا۔ خشیت الہی سے ان کے کندھے کانپ رہے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، ثابت تجھے کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اندیشہ ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، وہ کیسے؟ عرض کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں منع کیا تھا کہ ہمارے ایسے کاموں اور کارناموں پر تعریف کی جائے جو ہم نے سر انجام ہی نہیں دیے، اور میرا دل اس قسم کی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں تکبر سے منع کیا اور میں خود پسندی کا خوگر ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے کے لیے حضرت ثابت بن قیس کے کندھوں پر مسلسل تھپکی دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ثابت، کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ زندگی میں تمہاری تعریف ہو، شہادت کی موت نصیب ہو اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہ خوشخبری سن کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور کہنے لگے، کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ساتھ اسی طرح پیش آئے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں انتہا درجے کی محبت تھی۔ غمزدہ ہو کر اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہتے، صرف فرض نمازوں کے لیے گھر سے نکلتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر حاضری کو محسوس کیا تو ارشاد فرمایا، ثابت بن قیس کی خبر کون لائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا، میں یا رسول اللہ۔ وہ شخص حالات معلوم کرنے کے لیے جب ان کے گھر پہنچا تو
تو دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس سر نیچے کیے ہوئے افسردہ و غمگین بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ثابت کیا حال ہے؟ فرمایا بہت برا حال ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم جانتے ہو کہ میری آواز بہت اونچی ہے اور اکثر اوقات میری آواز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ میں یہاں اپنے آپ کو اس لیے روکے ہوئے ہوں کہ کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور اہل جہنم میں سے نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کا صورتحال بتائی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے خدشات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ باتیں سن کر آپ نے ارشاد فرمایا اس کے پاس ابھی جاؤ اور اسے کہو تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو بلکہ تم جنتی ہو۔ بلا شبہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ کے لیے یہ بہت بڑی بشارت تھی اور زندگی میں ملنے والا ایک بڑا اعزاز تھا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے اور لڑائی کے دوران انتہائی خطرناک محاذ پر شوق شہادت میں بے دریغ لڑے۔ ہر مرتبہ شہادت بہت قریب سے پلٹ گئی، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں اور مسلمہ قذاب کی فوج کے درمیان لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں حضرت ثابت بن قیس لشکر اسلام کے سالار تھے اور ابو حذیفہ کے غلام السالم لشکر مجاہدین کے سالار تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پورے لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے۔ اکثر معرکوں میں مسلمہ قذاب کی فوجیں مسلمانوں پر غالب رہیں، یہاں تک کہ دشمن خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہو گئے، خیمے کی تنابیں کاٹ ڈالی اور اسے بری طرح چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کی بیوی کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ اس روز مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ بہت کبیدہ خاطر ہوئے۔ جب مسلمان شکست خوردہ ہو کر ایک دوسرے کو ہار دلانے لگے تو ان کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ شیری دیہاتیوں کو بزدلی کا طعنہ دینے لگے اور دیہاتی شیریوں کے متعلق کہنے لگے کہ یہ لڑائی کا فن جانتے ہی نہیں۔ اس نازک موقع پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم پر زعفران ملا کفن سر پر باندھا اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے مسلمانوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دشمن تم پر حاوی ہو چکا ہے۔ یہ بڑے غضب کی بات ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں پسپا ہو چکے ہو۔ پھر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی، الہی میں مسلمہ قذاب اور اس کی قوم کے شرک و الحاد سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ الہی میں مسلمانوں کی پسپائی سے بھی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت سالم مولا بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں کے کندھے سے کندھا ملا کر ببر شیر کی مانند ایک زوردار حملہ کیا، جس سے عام مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور مشرکوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ میدان کارزار میں مسلسل ہر طرف سے دشمن پر کاری ضربیں لگاتے رہے اور دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ میں بھی بہادری کے جوہر دکھلاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ تیروں سے ان کا جسم چھلنی ہو گیا اور اسی میدان میں اس شہادت کے اعلیٰ مرتبہ پر فاز ہوئے جس کی بشارت سرور عالم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی۔ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور حاصل ہوا، اس لیے کہ ان کی جرأت و شجاعت کی بنا پر لڑائی کا پانسا پلٹا اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک بہت عمدہ زرہ تھی۔ ایک مسلمان فوجی وہاں سے گزرا، اس نے زرہ اتار کر اپنے پاس رکھ لی۔ دوسری رات ایک مسلمان فوجی نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا میں ثابت بن قیس ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم اسے خواب سمجھ کر بھلا نہ دینا۔ کل مجھے جب یہ قتل کر دیا گیا تھا تو میرے پاس سے ایک مسلمان گزرا جس کا حلیہ یہ ہے، وہ میری ذرا اتار کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ وہ خیمہ چھاؤنی کے فلاں کونے پر واقع ہے، وہاں اس نے میری ذرا کو دیگچے کے نیچے رکھ دیا اور دیگچے کے اوپر کچاوا رکھ دیا۔ تم خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ کسی شخص کو بھیجے اور وہ میری ذرا اٹھا لائے، وہ ابھی تک اسی جگہ پڑی ہوئی ہے۔ میں تمہیں ایک دوسری وصیت کرتا ہوں، تم اسے خواب سمجھ کر ضائع نہ کر دینا۔ خالد بن ولید سے کہنا جب تم مدینہ منورہ خلیفۃ الرسول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچو تو انہیں یہ کہنا
کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پر اتنا قرض ہے اور اس کے فلاں اور فلاں 2 غلام ہیں، میرا قرض ادا کر دیں اور میرے غلاموں کو آزاد کر دیں۔ اس کے بعد اس شخص کی آنکھ کھل گئی تو اٹھ کر وہ سیدھا حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچا اور خواب میں جو کچھ دیکھا انہیں کہہ سنایا۔ حضرت خالد بن ولید نے زرع لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، زرع اس جگہ اسی حالت میں موجود تھی، وہ اٹھا کر لے آیا۔ جب حضرت خالد بن ولید مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ثابت بن قیس کی یہ وصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے اس وصیت کو پورا کر دیا۔ ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد کوئی ایسا شخص دکھائی دیتا ہے جس نے فوت ہونے کے بعد اس انداز سے وصیت کی ہو اور پھر وہ منوعاً پوری کر دی گئی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔